بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک زناکار نوجوان کا ہے۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب پہ لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی ہے، آج کے دن اس نے کون سی خطا کی ہے، آج کے دن اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے، آج کے دن اس نے کتنوں سے زنا کیا، آج کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری پہ لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری پہ لکھ رہا تھا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہ گار نے اپنا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھا رہے تھے اور میں اپنی اولاد کے لیے بھی وہی لے آئی اور ان کو وہی کھلاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ خدارا تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیں، میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسین چہرہ دیکھا اور اسی پر فدا ہو بیٹھا اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب وہ لڑکی گھر کے دروازے کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا، پیسہ، راشن سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے نوجوان لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی نے ایک چیخ نکالی اور زور سے پکارا اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے اللہ میری عزت کو بچا لے۔ اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، تو نادان ہے، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے گھیر لیا ہے اور ان کو کفن کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوا؟ انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے لیکن اب وہ خالی کے خالی رہ گئے ہیں۔ اے نادان، یہ عشر صرف ان کا نہیں ہوگا، وہ دن آنے والا ہے تیرا بھی وہی عشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہ گار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اتنی ڈر رہی ہے، میں جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے لڑکی پر ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ کھانے پینے کا سامان دیا، رخصت کرتے وقت کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا میرے حق میں دعا کریں، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دیں کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے اور جب تو مرے اللہ کا ہو کر مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھول لی، ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ لوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹا دیے گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحے کو دھیان سے دیکھا، لیکن پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے کے سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غیب سے ایک آواز آئی اے نوجوان، اللہ نے اس عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی، ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے
اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کے ہو کر مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا اللہ کا ولی بن کر مرا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تینوں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔